سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک ملک پر ایک بہت ہی نیک اور ایماندار بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ بہت اچھا تھا، وہ اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا اور رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ بھی اپنے بادشاہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، امن و امان پورے ملک میں قائم تھا اور خوشحالی کا دورہ دور تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور بادشاہ اپنے وزیر وزراء امراء کے ساتھ اپنے محل کے بڑے میدان میں سردیوں کی دھوپ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام لوگ وہاں پر جمع تھے۔ تبھی بادشاہ کے ملازمین نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک سوداگر آپ سے ملنا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی اور مجمع کے سامنے ایک سوداگر آیا۔ اس نے بادشاہ کو سلام کیا اور بادشاہ سے کہا، میں ملکوں ملکوں گھومتا ہوں اور مختلف چیزیں تجارت کرتا ہوں۔ میں آپ کے پاس 2 چیزیں لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو سوداگر نے جواب دیا، میرے پاس 2 ہیرے ہیں، مگر اس میں سے ایک شیشہ ہے، مگر یہ دونوں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ساخت، رنگ، موٹائی بالکل ایک جیسی ہے۔ عام انسان ان میں سے اصلی ہیرے کو نہیں پہچان سکتا۔ میرا گزر مختلف ممالک سے ہوا ہے اور میں وہاں پر موجود ہر بادشاہ اور وزیر سے اپنے ان ہیروں کے متعلق پوچھتا ہوں، اور میری پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ جو شخص بھی ہیرے کو پہچان پائے گا، یہ ہیرا اس کا ہو جائے گا، مگر اگر وہ اس کو نہیں پہچان پائے گا تو اس کو مجھے ہیرے کی قیمت کے مطابق رقم ادا کرنا ہوگی۔ مگر آج تک کوئی بھی بادشاہ اصلی ہیرے کو نہیں پہچان پایا۔ آپ کی خدمت میں بھی میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ اصلی ہیرے کو پہچان سکیں۔ میں نے آپ کی اور آپ کی رعایا کی ذہانت کا بہت کچھ سن رکھا ہے۔ کیا آپ کو میری شرط منظور ہے؟ بادشاہ نے پورے مجمع کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہمیں منظور ہے۔ تو سوداگر نے بادشاہ کے سامنے وہ دونوں ہیرے رکھ دیے۔ بادشاہ نے ہاتھ لگا کر دونوں ہیروں کو دیکھا، مگر دونوں کی رنگت، ساخت، موٹائی بالکل ایک جیسی تھی۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ان دونوں میں سے اصلی ہیرا کون سا ہے، مگر بہت دیر تک بھی بادشاہ یہ معلوم نہ کر سکا۔ تو بادشاہ نے سوداگر سے کہا، میں ہیرے کو پہچاننے میں ناکام رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر ان دونوں ہیروں میں سے اصلی ہیرا کون سا ہے، کیونکہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے وزراء اور امراء کو بھی یہ ہیرے دکھائے جائیں، شاید ان میں سے کوئی شخص اصلی ہیرے کو پہچان پائے۔ سوداگر نے کہا، امراء اور وزراء ان ہیروں کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو شخص بھی اصلی ہیرے کو پہچان پائے گا تو میں یہ ہیرا اس کو دے دوں گا، اور اگر وہ پہچان نہیں پایا تو آپ کو بدلے میں مجھے انعام دینا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، میں آپ کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے وزراء اور امراء کو یہ ہیرے دکھائیں۔ تو سوداگر نے ایک ایک کر کے تمام وزراء اور امراء کو وہ ہیرے دکھائے، مگر کوئی بھی شخص اصلی ہیرے کو پہچان نہیں پایا۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر ہیرے کی تلاش کیسے کی جائے، کیونکہ وہ دونوں ہیرے بالکل ایک جیسے تھے۔ سوداگر کو یقین تھا کہ کوئی بھی شخص اصلی ہیرے کی پہچان نہیں کر پائے گا، مگر اسی دوران مجمع میں ایک شخص نے بادشاہ کے ملازمین سے کہا، جو کہ اندھا تھا، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے ملازم پہلے تو بہت زیادہ حیران ہوئے، پھر وہ بادشاہ کے پاس گئے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ایک نابینا شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی خدمت میں اس شخص کو پیش کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو وہ نابینا شخص بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ سلامت کو شاہی انداز میں سلام کیا اور بادشاہ سے کہا، اگرچہ میں پیدائشی طور پر نابینا ہوں اور یہاں پر موجود تمام لوگ جیسا کہ اصلی ہیرے کو نہیں پہچان پائے، مگر اس سلسلے میں بھی اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا ہوں۔ شاید میں اصلی ہیرے کو پہچان پاؤں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان دونوں ہیروں کو دیکھنا چاہوں گا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کے ملک سے کوئی بھی شخص اصلی ہیرے کو پہچان لے تاکہ بادشاہ اور اس کے ملک کے لوگوں کی بے عزتی نہ ہو۔ سوداگر نے وہ دونوں ہیرے شخص کے سامنے رکھ دیے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اس شخص نے باری باری دونوں ہیروں کو ہاتھ میں لیا اور ان کو چھوا، اور یکدم سے وہ بول پڑا کہ اصلی ہیرا پہلے والا ہے جو کہ میرے دائیں ہاتھ میں موجود ہے، جبکہ بائیں ہاتھ میں موجود ہیرا نہیں بلکہ شیشہ ہے۔ سوداگر نے جب اس کی بات سنی تو وہ زور سے بولا، بالکل ایسا ہی ہے، تمہارے دائیں ہاتھ میں اصلی ہیرا ہے جبکہ بائیں ہاتھ میں شیشہ ہے۔ تو مجمع میں موجود ہر شخص نے زور زور سے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ سوداگر نے کہا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں تم نے اصلی ہیرے کو پہچان لیا ہے، مگر اب ہم سب جاننا چاہیں گے کہ آخر تم نے اصلی ہیرے کی پہچان کیسے کی۔ بادشاہ بھی اس کا جواب سننے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھا۔ اس نے کہا، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصلی ہیرے کی پہچان یہ ہے کہ اصلی ہیرا کبھی بھی گرم نہیں ہوتا۔ میں نے جیسے ہی ہیرے کو ہاتھ میں لیا تو وہ مجھے ٹھنڈا محسوس ہوا، جبکہ شیشہ دھوپ کی وجہ سے گرم ہو گیا تھا۔ اسی لیے مجھے اصلی ہیرے کو پہچاننے میں آسانی ہوئی۔ اگر یہ دونوں اصلی ہیرے ہوتے تو یہ دونوں ٹھنڈے ہوتے، مگر اصلی ہیرا صرف ایک تھا، وہ ٹھنڈا تھا جبکہ شیشہ گرم۔ تو سوداگر نے کہا، تم نے بالکل ٹھیک پہچانا ہے۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں اور وزراء کے پاس گیا، مگر آج تک کوئی بھی اصلی ہیرے کو پہچان نہیں پایا۔ اب اس ہیرے کے اصلی حقدار تم ہو، میں یہ ہیرا تمہیں دیتا ہوں۔ بادشاہ نے بھی بہت زیادہ تعریف کی اور اسے بہت سارا انعام دیا۔ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ نے سوداگر کو بھی انعام دیا اور اس سے کہا، اگرچہ تمہاری شرط میں نہیں جیت سکا، مگر میری رعایا بہت زیادہ ذہین ہے، اور تم نے دیکھا ہر شخص اصلی ہیرے کو پہچان پایا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔